کہ ایک دن جا کر اپنی ضرورت کے لیے گھوڑا خرید کرتے ہیں، گھوڑے کی چال چیک کی، گھوڑے کی دوڑ چیک کی، خرید کر کے گھر لے کر آئے۔ اتفاق ہے رات میں گھوڑے کی ٹانگ پر کسی وجہ سے کوئی چوٹ آئی اور صبح اٹھ کر دیکھا کہ گھوڑا اب چلنے کے قابل نہیں ہے، اب چل نہیں سکتا۔ جس شخص سے یہ گھوڑا خرید کیا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنا گھوڑا واپس لیں اور جو میں نے رقم آپ کو دی ہے وہ میری رقم مجھے واپس دیں۔ کیا کہا؟ اپنا گھوڑا واپس لیں، اس لیے کہ یہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین، جب میں نے آپ کو گھوڑا دیا تھا آپ نے اس کو چیک کیا تھا، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی دوڑ اس وقت بالکل یہ سالم تھا۔ اب آپ کے لے جانے کے بعد یہ لنگڑا ہو جائے اور ہو سکتا ہے یہ رات فوت ہو جاتا، آپ کیا کہتے؟ اپنا گھوڑا واپس لیں؟ یہ میرا گھوڑا نہیں ہے، میں نے جب گھوڑا دیا تھا وہ سالم تھا اور یہ بات ہے کل کی۔ اب مجلس برخاست ہو گئی ہے، اب یہ گھوڑا آپ کا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر! سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو حاکم ہیں، حاکم کے سامنے کوئی تاجر اس طرح بات کر سکتا ہے؟ اگر یہ طاغوت تھا تو وہ ڈر کر سیدنا عمر کی رقم واپس دے کر چلا جاتا، آگے سے یہ کہنے کی جرأت رکھتا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے کہنے لگے اجعل من یقضی بیننا، ٹھیک ہے اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کو میں اختیار دیتا ہوں، آپ کسی اہل علم کا انتخاب کر لیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کر لے۔ میں حاکم ہوں، سب کچھ ہے، لیکن یہ معاملہ تیرا اور میرا ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اجعل من یقضی بیننا، جا کسی ثالث کا انتخاب کر جو اہل علم بھی ہو، ذی شعور ہو، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہو، اس سے ہم اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ کیا طاغوت اسی طرح کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، یحکم بیننا شریح ابن حارث رحمہ اللہ، ٹھیک ہے ایک مدینہ کے اندر اہل علم رہتا ہے جس کے علم کو آپ بھی مانتے ہیں، باقی صحابہ بھی مانتے ہیں، اگرچہ وہ صحابی نہیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ شریح بن حارث ہے، اگرچہ وہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، پیچھے رہ گیا تھا، لیکن قرآن و حدیث کا علم اتنا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت بھی شریح بن حارث کے علم کو جانتی ہے اور مانتی ہے۔ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ اس کو بلاتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، شریح بن حارث واقعی اہل علم ہیں، یہ بہترین فیصلہ کرے گا، لیکن اس کو بلاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو قاضی ہوتا ہے اس کو اپنے پاس بلایا نہیں جاتا، قاضی کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے۔ یہ طاغوت ہے، یہ ظالم ہے۔ فانطلق عمر وصاحبہ الی شریح بن حارث رحمہ اللہ، دونوں سیدنا عمر اور وہ شخص جس سے گھوڑا لیا تھا دونوں شریح بن حارث رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اس شخص نے اپنی بات بیان کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا موقف رکھا کہ میرا موقف یہ ہے، میں اس کو کہتا ہوں گھوڑا تیرا بیمار ہو گیا، تو اپنا گھوڑا واپس لے، میں نے جو رقم دی ہے میری رقم مجھے واپس کر۔ اللہ اکبر! شریح بن حارث رحمہ اللہ بڑی خاموشی کے ساتھ دونوں کی بات کو سنتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین، آپ یہ نہ کہیں
کہ تیرا گھوڑا تو واپس لے، اس لیے کہ یہ بات کل کی تھی۔ حدیث پیش کی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی سودا ہو جائے، مجلس برخاست ہو جائے، اب دونوں کو اختیار نہیں ہے۔ ہاں جب تک مجلس میں ہیں دونوں کو اختیار ہے، چاہے وہ سودا کینسل کر دے، لینے والا کہہ دے کہ میں نہیں لیتا، میری رقم واپس کرو، دینے والا کہہ دے میں نہیں دیتا، میرا سامان واپس کرو۔ لیکن یہ بات ہے کل کی، مجلس برخاست ہو گئی، اب یہ گھوڑا آپ کا ہے، وہ رقم جو آپ نے دی تھی وہ اس کی ہے۔ ایک تو آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میری رقم واپس کر، وہ رقم آپ کی نہیں ہے، وہ رقم اس کی ہے، اور یہ بھی کہنا چھوڑ دیں کہ تیرا گھوڑا واپس لے، وہ گھوڑا اس کا نہیں ہے، گھوڑا آپ کا ہے۔ کیا ہی زبردست بات کہی۔ ہاں اگر آپ یہ گھوڑا واپس دینا چاہتے ہیں پھر آپ اسی کیفیت میں واپس دیں جس کیفیت میں آپ نے اس سے لیا تھا۔ یہ ان دونوں میں سے جس بات کا آپ انتخاب کر لیں، یہ گھوڑا آپ کا ہے آپ مان لیں، اگر نہیں مانتے تو پھر اسی کیفیت میں جب آپ نے لیا تھا، یہ معذور نہیں تھا، یہ لنگڑا نہیں تھا، یہ بہترین گھوڑا تھا، سالم گھوڑا تھا، اسی کیفیت میں واپس کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب پوری بات سنی سریح بن حارث رحمہ اللہ کی، کیا کہا؟ قول فصل وعدل وحکم عدل۔ سریح تو نے بڑی دو ٹوک بات کر دی، اور جو تو نے فیصلہ کیا ہے بڑا عمدہ فیصلہ کیا، بالکل اسی طرح فیصلہ ہونا چاہیے جو تو نے کیا ہے۔ یہ گھوڑا میرا ہے، جو پیمنٹ میں نے دی تھی وہ اس کی ہے، لیکن سن تیرے لیے جو حکم ہے، اب آج کے بعد تو مدینہ میں نہیں رہے گا، بلکہ آج کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تجھے کوفہ کا جج بناتا ہے۔ یہ طاغوت ہوتا ہے جس کے خلاف فیصلہ دیا جائے تو وہ عہدے دے دے، وہ صدارتیں دے دے، وہ گورنر بنا دے، رئیس بنا دے، قاضی بنا دے۔ طاغوت تو یہ ہوتا ہے اگر کوئی رعایا میں اس کے خلاف کوئی بول بھی دے، اس کو وہ یا تو جیل میں ڈالتا ہے، یا کوڑے مارتا ہے، یا سزا دیتا ہے، یا دنیا سے اٹھا دیتا ہے۔